اب ذرا تذکرہ کر لیتے ہیں ملک میں مہنگائی کے طوفان کا. طوفان چھوٹا لفظ ہے, سائیکلون کہیں, سونامی کہیں, یا کیا کہیں, ہریکین کہیں, کیا کہیں؟ مجھے تو سب ورڈ چھوٹے لگ رہے ہیں. مطلب آپ یہ ایک جو ڈیزاسٹر چل رہا ہے کہ آئے روز آپ جائیں, آپ سوچیں کہ آپ کہیں کہ چلو کل ایک چیز لی تھی تو آج چلو وہی پیسے لے جاتے ہیں تو اس میں آ جائے گی, تو پتہ چلتا ہے کہ نہیں چیز پہ اتنے بڑھ گئے, اس پہ اتنے بڑھ گئے. آپ کہتے ہیں یار یہ آخر ہو کیا رہا ہے, یہ کیا مذاق ہو رہا ہے؟ مطلب اتنا آپ کا پیسہ جو آپ کے پاس رقم ہے وہ اتنی ڈی ویلیو ہو چکی ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں ہوتی کہ آپ گزارا کیا کریں. یعنی کہ ایک وقت کا اگر آپ صحیح طرح سے کھانا 3-4 افراد کے لیے کرنا چاہیں, گھر کے اندر بنانا چاہیں, ہانڈی بنانا چاہیں, تو اس کے اندر 700 سے 800 روپے کم و بیش لگ جاتے ہیں. اور یہ میں اس وقت بتا رہا ہوں کہ جب آپ سبزی لے کے بھی پکائیں, کوئی بھی چیز اس طریقے سے مینیج کرنے کی مجھے تو لگتا ہے آپ روٹی اور اچار کے ساتھ نا, اگر کیونکہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہیں اور آپ 700 اور 800 کی بات کریں, بڑی مشکل سے دال بھی نہیں پکتی سکتی اب تو حالات ہی. اور جیسے آپ نے ہریکین, آپ نے اسٹارم کا ورڈ استعمال کیا, آپ نے سونامی کا ورڈ استعمال کیا, یہ جو جسٹیفائی ہی نہیں کرتے جو اس وقت ملک میں جس قدر مہنگائی کا, میں طوفان پھر کیا کہوں کہ ہمارے پاس بھی ورڈز کی شارٹیج ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتے کہ صورتحال کیا ہے. اچھا, ایسے میں عوام جو ہے وہ کافی زیادہ پریشان ہے کہ کہیں تو ان کو کوئی ریلیف دیا جائے. آٹے کی قیمت ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت اپنی تاریخ کی بلند ترین سطح پر آ گئی ہے. سندھ حکومت نے اس لیے گندم کی امدادی قیمت جو ہے وہ 4,000 روپے فی من مقرر کر دی ہے, اور سندھ سرکار کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ فیصلہ سیلاب سے متاثرہ کسانوں کو زیادہ گندم اگانے کی ترغیب دینے کے لیے ہے. لیکن جو مارکیٹ میں جو ماہرین بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس سے تو جو ہے کسانوں کو تو فائدہ بھی ہوگا ہی نہیں, اس سے جو ابھی فائدہ ہوگا وہ مڈل مین کو ہوگا. ہمیشہ سے اسی کو ہوتا رہے. ہاں, یہ جو مڈل مین ہے اس کو کبھی بھی یہاں سے ایلیمنیٹ اس فیکٹر کو کرنے کی کوشش نہیں کی گئی کہ جس سے کسانوں کو فائدہ ہو سکے یا ان کا بھلا ہو سکے. اور ہم یہی کہتے ہیں کہ نہ تو کنزیومر کو فائدہ ہوتا ہے نہ کسان کو فائدہ ہوتا ہے, بیچ میں یہ لوگ آ کے فائدہ اٹھا کے سارا چلے جاتے ہیں. اور پہلے سے جب اعلان کر دیا گیا ہے, یعنی کہ ایک وقت ایسا تھا کہ 2,000 یا 2,200 روپے دادی قیمت جو سپورٹنگ پرائس مقرر کی گئی تھی تو اس کو بھی دینے سے حکومت آ رہی تھی, یعنی کہ قاصر تھی, یعنی کہ اس پہ بھی اعتراضات تھے, اور اب 4,000 روپے مقرر کر دی گئی ہے یہ امدادی قیمت. اچھا, ذرا آپ کو نا تھوڑے ریٹس بتا دیتے ہیں. کراچی میں جو آٹے کی قیمت ہے وہ آسمان سے باتیں تو کر ہی رہی ہے. ریٹیل مارکیٹ میں فی کلو آٹا 120 روپے تک پہنچ گیا ہے. اسلام آباد کی اگر بات کریں اور راولپنڈی جڑواں شہر کی بات کریں تو وہاں پہ گندم کی قیمت 3,600 روپے جو ہے 40 فی کلو جو ہے گرام تک پہنچ گئی ہے. 200 سے زائد فلاور ملز نے 15 کلو پرائیویٹ تھیلے کی قیمت جو کہ پہلے 1,300 روپے تھی اسے 1,516 جو 15 سے 1,600 کے درمیان جو ہے وہ پہنچا دیا ہے. پھر لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں آٹے کا 15 کلو کا تھیلا 1,300 سے بڑھ کے 1,550 کا. اچھا, یہ دیکھ لیں کہ یہ ایکس مل قیمت ہے, یعنی کہ یہ جو مل سے نکل رہا ہے یہ وہ قیمت ہے. اور ابھی آگے اس کے بعد ٹرانسپورٹیشن کے بعد تھوک کے ریٹ الگ ہوں گے, پھر پرچون کے ریٹ الگ ہوں گے. تو آپ یہ کوئٹہ کے ریٹ دیکھ لیں نا کہ آپ کے پاس کیا ہے کہ 2,300 سے 2,500 روپے تک 20 کلو کا آٹے کا تھیلا پہنچ گیا ہے. بالکل جی, وہ بھی زیادہ بڑھ گئی ہے. عوام کا کیا رد عمل اس حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. 15 روپے کلو آٹا ہو گیا اور اب آگے مزید اور لیں کہ آٹے کے ریٹ بڑھیں گے. تو گورنمنٹ سے یہ مطلب کیا کر کیا رہے ہیں یہ لوگ؟ آٹا نہیں مل رہا, کچھ کھانے کے لیے نہیں مل رہا, پینے کے لیے نہیں مل رہا, آٹا مل ہی نہیں رہا. آٹا, تیل, چینی, ہر چیز میں مہنگائی ہے. یہ آٹے کا بحران وغیرہ تو یہ سب ساری کی ساری چیزیں سیاست ہے. آٹا تو بہت مہنگا ہو گیا, جو غریبوں کی پہنچ سے بہت دور ہو گیا ہے. تو ذرا بات کر لیتے ہیں اس پر. ہمارے ساتھ موجود ہیں فلاور ملز ایسوسی ایشن کے سابق مرکزی چیئرمین عاصم رضا صاحب. بہت شکریہ عاصم رضا صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا ہمارے شو کے لیے. یہ آخر ہو کیا رہا ہے؟ ابھی تو کہا یہ جا رہا تھا کہ گندم کی بوائی ہوگی, ابھی تو اس کے لیے وقت بھی موجود ہے, تو اس کے لیے بمپر کراپ ہو سکتی ہے. ابھی سے قیمتوں کا اتنا بڑھ جانا, اور اس میں یہ جو سپورٹنگ پرائس جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں, اس کا کتنا عمل دخل ہے؟ عاصم رضا صاحب, آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ اوکے, ویل ٹرائی ٹو کنیکٹ ہم اگین. لیکن یہاں پہ جیسے آپ لوگوں کو سن رہے تھے کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ بالکل آٹا جو ہے وہ تو عوام کی پہنچ سے یہ بنیادی چیز ہے بھائی. آپ کو جینا ہے تو آپ نے روٹی کھانی ہے. مجھے ایک بات بتائیں کہ آٹا 115 سے 120 روپے پہ 135 روپے اور آگے سے پروڈکشنز دی جا رہی ہیں 200 روپے. لوگ کیا کریں گے؟ آپ یہ دیکھ لیں کہ مارکیٹ میں ابھی بھی ایک اتنی سی روٹی آپ لینے کے لیے جائیں تو آپ کو 15 سے 20 روپے کی ملتی ہے, کوئی اس کے اوپر پوچھنے والا نہیں ہے. پھر چاول دیکھ لیں
کہ چاول جو اچھی کوالٹی کا ہے وہ 350 سے 400 روپے فی کلو میں دستیاب ہے, جو آج سے تقریباً 6 مہینے پہلے 160 170 یا 200 روپے میں میکسیمم مل جایا کرتا تھا. اور وہ جو ٹوٹا چاول اور اب وہ جو ٹوٹا چاول ہے وہ بھی 180 سے 200 250 کے درمیان میں بھی نہیں مل رہا, یعنی کہ 250 یا 280 روپے میں جب آپ چاول خریدتے ہیں تو وہ پھر بمشکل جو ہے وہ پکنے کے یا شکل دکھانے کے قابل ہوتا ہے. ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ تو عاصم رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ تک آواز پہنچ رہی ہے ہماری؟ جی مجھے آ رہی ہے. اچھا, میرا سوال یہ تھا کہ یہ آخر ابھی تو بوائی میں بھی ٹائم ہے, پھر آگے یہ پریڈکٹ بھی کیا جا رہا ہے کہ جی ہوئی گندم تو بمپر کراپ ہو سکتی ہے آگے چل کے, اس کے لیے ٹائم ابھی ہے. یہ جو اچانک یہ جو ریٹس میں ایک دم اضافہ کیا گیا ہے, یہ اسپیکولیشن کی وجہ سے ہے یا اس کا امدادی قیمت سے کوئی تعلق ہے؟ جی سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا آج آپ کی 12ویں سالگرہ کے اوپر, اور اے آر وائی کی جتنی خدمات ہیں ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. میں اپنی پوری انڈسٹری کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اس کے ساتھ جو آپ نے کوشچن کیا اس کے اندر گزارش یہ ہے کہ ہمیشہ امدادی قیمت دی جاتی ہے بیفور ٹائم, لیکن اس دفعہ اتنا بڑا رائز ہے امدادی قیمت میں, وہ بہت بڑا ایک فیکٹر ہے. آپ یہ دیکھیے کہ لاسٹ ایئر 2200 روپے میں فی من امدادی قیمت دی گئی تھی. اس دفعہ اس کو بڑھا کر پنجاب میں 3000 کی بات ہو رہی تھی, لیکن سندھ کی طرف سے 4000 روپے کی اپروول ہو گئی. دیٹ واز یا دیٹ از دا بیسک ریزن جس نے اتنا بڑا مارکیٹ کو جھٹکا دیا ہے. اگر آپ صرف آج سے 8 دن پیچھے چلے جائیں تو مارکیٹ میں اوور آل جو گیت گوئنگ ایریاز ہیں وہاں پہ 26 27 2800 روپے فی من گندم اویلیبل تھی, لیکن آج وہی گندم ٹرانسپورٹ ہو کر جب کسی شہر میں پہنچ رہی ہے, اگر آپ کراچی دیکھیں تو 3500 3300 3700 روپے میں آ رہی ہے, اگر آپ پنڈی اسلام آباد دیکھیں تو 3400 سے اوپر جا رہی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے مارکیٹ میں ڈسٹارشن آئی. اگر یہ اتنا بڑا ریٹ اناؤنس نہ کیا جاتا تو آج کے دن عوام کو سستا آٹا مہیا ہو رہا ہوتا. لیکن اب یہ اپریل میں جا کے فصل آنی ہے, اپریل میں مارچ اپریل میں اس کی خریداری شروع ہونی ہے, تو اس کا افیکٹ اور امپیکٹ ابھی سے جن کے پاس گندم سٹاک پڑا ہوا تھا انہوں نے ڈال دیا. بالکل. اور اس امید پہ کہ یہ آئندہ بڑھنے جا رہی ہے, تو یہ بہت بڑا ایک فیکٹر ہے جی اس معاملے میں. تو عاصم صاحب آپ کی جانب سے مطلب کیا تجاویز ہیں جو آپ نے بھی حکومت کو دیں گے؟ آف کورس مطلب آپ اتنی بڑی چیز سے کموڈٹی سے آپ لوگ ڈیل کرتے ہیں, اور وہ ایسی کموڈٹی جو کہ ضرورت ہے, ہر شخص کی ضرورت ہے, تو آپ لوگ کی جانب سے کوئی تجاویز حکومت کو دی گئی کس طریقے سے اس کی پرائس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے تاکہ لوگ سفر نہ کریں؟ دیکھیں بڑا کلیئر اور بڑا صاف ایک پریکٹس ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب بھی مارکیٹ ایک سرٹن لیول سے اوپر جانے لگتی ہے حکومت اس ٹائم انٹروین کرتی ہے, اور انٹروین کرتے ہوئے گندم کا اجرا کرتی ہے. آپ دیکھیے آج سپٹمبر کی 16 تاریخ ہے, لیکن ٹل دس ٹائم ماسوائے پنجاب کے سندھ میں, کے پی کے میں, بلوچستان میں گندم کا اجرا نہیں ہو رہا. اگر کے پی کے میں ہو بھی رہا ہے تو وہ اتنا نامنل ہے 1000 1200 1500 ٹن کہ وہ ضرورت پوری نہیں کرتا. سندھ میں 7 سے 8000 ٹن پنجاب کے پی کے میں ہوتا رہا ایشو, تو ابھی اس کے مقابلے میں اگر آپ 1000 1500 دیں گے تو وہ کیسے مارکیٹ کو کور اپ کرے گا. اسی طرح پنجاب میں 24 سے 26,000 ٹن کی ضرورت ہے یومیہ, 16,000 ٹن ایشو کیا جا رہا ہے. سندھ کے اندر گندم دی نہیں جا رہی فلور ملز کو, اور بلوچستان میں بھی نہیں دی جا رہی. جب تک سرکاری طور پر انٹروینشن نہیں ہوگی, گندم ریلیز نہیں کی جائے گی فلور ملز کو, تو فلور ملز باؤنڈ ہیں فرام پرائیویٹ مارکیٹ اپنا پرچیز کرنے کے. اور جب آپ پرائیویٹ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو سیلر کو پتا ہے کہ میرے علاوہ انہیں گندم کہیں سے نہیں ملے گی, تو وہ اپنے منہ مانگی قیمت مانگ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ تمام صوبائی حکومتوں کو چاہیے کہ فوری طور پر گندم کا اجرا کریں, اور پنجاب میں 16,000 کی بجائے 26,000 ٹن کا یومیہ ایشو دیا جائے, تو یہ مارکیٹ نارملائز ہو جائے گی, اسٹیبل ہو جائے گی, اور یہ جو لوگ ایکسٹرا جنہوں نے ہولڈ کیا ہوا ہے پیسے چارج کر رہے ہیں, یہ نارمل ریٹس پہ مارکیٹ میں گندم اویلیبل کریں گے. تو اس سے پاسبلٹی ہو جائے گی. اچھا, یہ جو ذخیرہ اندوزی کا دوسرا فیکٹر ہے جس سے بڑا ہمیں ڈر لگا رہتا ہے کہ جیسے ہی کوئی ایسے واقعات ہوتے ہیں یا کوئی مطلب امکان نظر آنا شروع ہوتا ہے تو فوراً جو یہ منافع خور ہیں وہ سرگرم ہو جاتے ہیں, اور اس کے اندر بڑی بڑی شخصیات بھی شامل ہوتی ہیں ظاہر ہے جو موقع سے فائدہ اٹھاتی ہیں. تو اس کی کیسے بیخ کنی کی جا سکتی ہے, کیسے روکا جا سکتا ہے اس کو؟
देखिए इस टाइम पे तो वीट जिसके पास पड़ी हुई है उसके स्टॉक में है, इस टाइम उसकी ओपन ट्रेड उस तरह नहीं है। जब गंदम की फसल नहीं आती है उस टाइम आप ये काम कर सकते हैं। करंट सिनेरियो के अंदर तो ऐसा पॉसिबल नहीं है आपके लिए। तो जो इस टाइम सूरत हाल है उसके अंदर तो गंदम वही है जो जिम्मेदारों के घर में पड़ी हुई है या जिसने होल्ड की हुई थी उनके पास पड़ी हुई है, लिहाजा कोई ऐसा इशू नहीं है। और आटा जो था वो पेरिशेबल है, वो 10 से 12 दिन 15 दिन से ज्यादा नहीं चल सकता। तो बहरहाल इसके लिए हुकूमत की इंटरवेंशन से मार्केट स्टेबलाइज हो जाएगी और ये जो एलिमेंट और जो इफेक्ट प्राइसेस की जो इमदादी कीमत बढ़ाने का आया हुआ है वो खत्म हो जाएगा, वो ज़ायल हो जाएगा। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे फार्मर्स एसोसिएशन के साबिक मरकजी चेयरमैन आसिम रजा साहब। आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया।